لوگ ہیں یہ کہتے ہیں پہلے 4 سال اچھی طرح پرکھو لڑکے کو. میں بھی ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پٹھان دوست تھے, کنوارے گھوم رہے تھے, کنوارے. میں نے کہا آپ کی عمر اتنی, نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں 24-25 سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں, نیشنلٹی وغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو, اقامہ جسے کہتے ہیں عربی میں اقامہ کہتے ہیں, ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں, تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں. یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. تو پہلے دوستی لگاؤ, 2-4 سال تک اکٹھے کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, حرام ریلیشن, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میرا میاں بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں ہو. پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی رپورٹ پیش کرے گی, ہاں بھائی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ, اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے, بھڑک بھی نہیں جاتا, اور ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے ہر لحاظ سے. پھر شادی ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھر 1 ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے. شادی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کم از کم 5 سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں. 5 سال 4 سال, کہیں مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں, کہیں 3 سال کا پیکج بھی ہے. کم سے کم پیکج 1 سال کا ہے, کم سے کم پیکج. اور یورپ میں بھی یہی ہے. گورے شادی کب کرتے ہیں؟ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے, پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوچ سمجھ کے ہوئی ہے شادی, اب سوچ سمجھ کے ہوئی ہے. لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق. تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو. اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کمبخت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا, بلکہ 10 سال اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہیں تو بھی تجربہ نہیں ہوتا. اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے, نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ سارا کلچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے, ان سے متاثر ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا یعنی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس کا شریعت نے یہ حل نہیں رکھا کہ 20-20 سال تجربے کر کے دیکھو یا 6-6 مہینے استخارے نکالو. اس کا حل طلاق کا آپشن دیا ہے کہ اگر ایک تجربہ غلط ہو گیا ہے تو ان کو زبردستی ایلفی سے چپکاؤ مت. امساکم بمعروف, بھلے طریقے سے جڑ کے رہو, او تسریحم باحسان, نہیں بنتی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. ہمارے معاشرے میں تمیز سے علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں کریں گے, استخارے نکالتے رہیں گے, بٹ کالا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, نیلا آ رہا ہے. بزرگ نے بتایا دانا الٹا گھوم گیا تو کالا ہو گیا, تو نیلا ہو گیا, پھر انگوٹھی. مہینے لگا دیں گے نکاح میں, اور جب ہو گیا اب نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے, پہلے کچھ پروسیس اسلام نے بیان کیے ہیں کہ محبت سے جوڑو, دونوں خاندان بیٹھیں, نصیحت کرو, اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھر میں محبت نہیں ہوتی, کوئی آڑا ترشا چل کے ہی زندگی گزاری جاتی ہے. ہر لحاظ سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں آیا تو اسلام کہہ رہے تمیز سے علیحدگی. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہ تمیز سے ملاپ ہوتا ہے, ہو جائے تو پھر علیحدگی کا آپشن ختم. اگر علیحدگی ہو جائے تو لڑکی کی بھی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی, اس کو بھی تانے کوسنے تو طلاقی ہے, اور مرد کو بھی طلاقن وہ طلاقی اور اس طرح کے تانے دے دے کے وہ بھی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. پھر وہ والے اس پر الزامات لگاتے ہیں, وہ سسرال والے اس پر الزامات لگاتے ہیں. ایک اتنا گندے طریقے سے علیحدگی ہوتی ہے, پھر کئی مہینے عدالتوں میں جہیز پہ مقدمے چلتے ہیں. کہتے ہیں یہ چمچ جو ہے نا میرے باپ نے دیا تھا مجھے, یہ چمچ میرا واپس کرو, ٹھیک ہے نا. چمچوں پہ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو اسلام کو فالو پورا کیا جائے گا تو پھر اسلام سمجھ میں آئے گا, آدھا فالو کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دے رہے تو چھپ کے کر لو, بالکل جائز ہے, کوشش تو کرو, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا. کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب تم یہاں شادی کرو گے, پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ تم نے ابھی چھپ کے کی ہے نا, رکھو گے اس کو, کسی دن دیکھ لیا, پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟
کچھ بھی نہیں, میں نے تو سوچا ہی نہیں. میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا, یہ بتا دوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو اس طرح بات کیا کرو رشتے والوں سے, نرم لہجے میں بات. یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے, وہ تو آخر میں آ کے, لیکن شروع میں تو بڑے تمیز سے. میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتہ چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگے گا. میں نے کہا دم ہے, چلو چھپا دیا, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, لیکن جس دن والدین کو پتہ چلا, یہ بیان شروع ہو گیا میرا, ذہن میں رکھیں, جس دن والدین کو پتہ چلا تو اس دن آپ تو فوراً سائڈ پہ پتلی گلی سے نکل لو گے. اس کا تو بیڑا غرق. کیا خیال ہے, پہلے ایک دفعہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوبارہ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا نمبر 2, اولاد ہو گئی تو. میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو. میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہوگے, خرچہ اٹھاؤ گے, نادرا میں لکھواؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے, یا باپ لیس بچہ رہے گا؟ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, ایک لڑکی کو الو بنا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو, جذبات سے کھیل. پھر میں اس خاتون کو فون کیا, وہ خاتون بیان سنیں گی, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا سنتی ہیں پابندی سے. اس خاتون کو میں نے فون کیا, یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے, یہ الو بنائے گا, کچھ دن آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں, ارے بولو یار, پھینک دے گا. لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو الو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پرکھ کے دیکھا ہے, میں نے تو ایکچولی میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہے. نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے ایسا. میں نے کہا کر لو, جاؤ بھاڑ میں, ہمیں کیا, جب تمہیں انسان کا بچہ بن کے ایک بنانا چاہ رہے ہیں تمہاری. نہیں, انہوں نے کر لی شادی. ایک ہفتے بعد فون آئے, وہ تو الو کا پٹھا ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, گالیاں دے رہی ہیں, اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر, میں لڑوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. تو یہ ہو رہا ہے دوسری. کیونکہ تمیز کا آدمی, جب شریف لوگ, عزت دار لوگ ہمت نہیں کریں گے تو یہ لونڈے لپاڑے کیا ہوں گے؟ صحیح ہے نا, تو یہ لونڈے لپاڑے ہی آئیں گے اس فیلڈ میں آگے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس اس جیسی لاکھوں بیوہ عورتوں کا کوئی حل ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی دوسری میں تو بڑے مسائل ہیں, بڑے خرچے اور بڑی نہیں اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ان عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ایسی بہت سی کنواریاں بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اسٹائل آپ کا, بھائی کرنا ہے یہ کام, عزتدار لوگوں کو, ذمہ دار لوگوں کو یہ کام کرنا ہے, اور ذمہ داری پوری کر کے کرنا ہے. عدل نہیں ہو سکتا, تیرا باپ بھی عدل کرے گا, کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ ایسے ہونا چاہیے اسٹائل. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ جو تجھے کیڈو پہاڑی پہ بولو تو چڑھ کے آ جائے گا, کیڈو پہاڑی پہ چڑھ جائے گا. یہ تجھے بولو ویلیاں لگا لو, لگا